بلوچستان میں سوراب علاقے میں GF-17 نے ایسی بمباری دوستوں کی ہے کہ وہاں پر معصوم بچے، خواتین، مرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اس بمباری کے نتیجے میں جو وہاں پر گھر وغیرہ تھے وہ تباہ ہوئے ہیں اور اس کے ملبے کے نیچے آ کر یہ لوگ دوستوں مارے گئے ہیں، جس پر ISPR کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ BBC نے بھی اس پر رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ ویژولز دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دھرنا دینے لگ گئے ہیں سوراب میں، سڑکیں بلاک کرنا شروع ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں پاکستانی حکومت کے خلاف، بلوچ حکومت کے خلاف، فورسز کے خلاف، کہ انہوں نے یہ حملہ کیوں کیا ہے، کیوں ہمیں شہید کیا گیا ہے، یہاں پر ہمارا کیا قصور تھا۔ تو قصور دوستو ISPR نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کر کے ان کو بتا دیا ہے، جس پر سوراب کی عوام جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے اور انہوں نے بھی رد عمل دیا ہے۔ پھر آپ کے سامنے دوستو یہ چیز بھی رکھتے ہیں کہ ISPR اور یمن جو ہے وہ آمنے سامنے کیوں آ گئے ہیں، ISPR اور یمن جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے، یہ بھی دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یمن جو ہے وہ اب بلوچستان میں کیا کچھ کرنے جا رہا ہے۔ ہمیں ابھی اندازہ ہی دوستو نہیں ہے کہ ہم کس طرح بلوچستان میں پھنستے جا رہے ہیں۔ عالمی طاقتیں یہاں پر اپنا کھیل کھیل رہی ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے بلوچستان کو کیسے امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ یہاں پر دوستو یہ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پر ISPR کا ایک دم بیان سامنے آ جاتا ہے۔ ISPR کہتے ہیں کہ یہ جو سوراب میں واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہم نے نہیں، یعنی GF-17 نے بمباری نہیں کی، بلکہ یہاں پر دہشت گرد جو تھے وہ 14 اگست کے لیے بمباری کے لیے سامان تیار کر رہے تھے، گاڑیاں تیار کر رہے تھے، جس میں بمباری کی جانی تھی 14 اگست کے دوران پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا میں۔ تو وہ جب تیاری کر رہے تھے وہ خود بخود جو ہے وہ مواد پھٹ گیا اور یہ سارے لوگ جو ہیں آس پاس کے متاثر ہو گئے۔ یہ بات جو ہے وہ ISPR نے کی ہے، لیکن یہاں پر دوستو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر اندر سے کچھ نہ کچھ چھپایا ضرور جا رہا ہے، یعنی حملہ تو ہوا ہے۔ اب یہاں پر دوستو جو وہاں کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فورسز کے لوگ بھی آئے ہیں، کچھ لاشیں لے کر چلے گئے ہیں، جبکہ اگر یہاں پر مواد بن رہا ہوتا تو یہاں پر وہ دکھانا چاہیے تھا، اس کی تصویریں بھی ہونی چاہیے تھیں کہ دیکھیں یہاں پر مواد جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا۔ اور 14 اگست والے دن پنجاب پر حملہ ہونا تھا، کہیں اور حملہ ہونا تھا، تو یہاں پر یہ اٹیک کیا گیا، لیکن کیونکہ ثبوت نہیں ملے، صرف لاشیں لی گئی ہیں، ثبوت جو ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے سوراب میں، اس لیے جو ہے وہ ISPR کا ایک دم بیان سامنے آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ خود پھٹ گیا۔ اس پر جو ہے وہ کوئی قبول نہیں کیا ISPR نے کہ GF-17 نے بمباری کی یا فضائیہ نے بمباری کی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ باہر آگے ہیں۔ جب لوگ باہر آگے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ لوگ جو ہیں عام لوگ باہر آئے ہیں، کوئی دہشت گرد تو باہر نہیں آیا، اور جو مارے گئے ہیں وہ بھی عام لوگ مارے گئے ہیں۔ اب یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ یمن اور ISPR کے حوالے سے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ISPR نے اس واقعے پر تو فوری رد عمل دے دیا، لیکن جو یمن نے 3 پاکستانی لوگ شہید کیے ہیں جو کہ ایک شپ پر موجود تھے، ان پر حملہ کیا اور 3 پاکستانی شہید کر دیے گئے ہیں ریڈ سی میں، اس پر ISPR کا بیان کیوں نہیں آیا؟ اس پر ٹرکی، سعودی عرب کا بیان کیوں نہیں آیا کہ ہم ان پر حملہ کریں گے؟ یمن پر انہوں نے پاکستانیوں پر حملہ کیا ہے، کہاں گئی وہ مسلم نیٹو؟ 3 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اور ابھی تک سعودیہ اور ٹرکی کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ ہم یمن پر حملہ کر دیں گے، ہم اس پر حملہ کر دیں گے۔ تو یہاں پر ہم دوستو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یمن ISPR سامنے آ رہے ہیں۔ یمن بولی جا رہا ہے، اس کا صحافی آپ یہ دیکھیں، اس نے بھی ایک بڑی دھمکی دی ہے اس صحافی نے، یعنی بلوچستان میں اب یمن وہ کچھ کرنے جا رہا ہے جو ہم سے دوستو برداشت نہیں ہونے والا۔ بلوچستان میں ہم بھی جو ہیں بمباری کر رہے ہیں، BLA والے بھی حملے کر دیتے ہیں، اب اوپر سے UAE جو ہے اور انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ بھی اپنی پراکسی کھیل رہی ہیں، اور اب یمن بھی میدان میں آ گیا ہے۔ یمن کہتا ہے کہ اگر پاکستان، ٹرکی نے یہاں پر ریڈ سی میں مداخلت کی، پہلے تو ہم جنگ نہیں چاہتے، اگر ان ممالک نے مداخلت کی اور یمن پر ڈائریکٹ حملے کیے تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے کہ ہم بھی ڈائریکٹ حملے کریں، اور ظاہر ہے کہ یمن حملے کہاں کرے گا؟ یا تو کراچی وغیرہ یا سیدھا بلوچستان پر حملے کیے جائیں گے، گوادر پر حملے کیے جائیں گے۔ تو پاکستان اب دونوں اطراف سے پھنس چکا ہے۔ ISPR کو اس معاملے میں سامنے آنا چاہیے، اور یمن کے معاملے پر کیا کچھ ہو رہا ہے
اس حوالے سے بھی بتانا چاہیے اور بلوچستان کے حوالے سے بھی عوام کو کلیئر کرنا چاہیے۔